بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الاسماء الحسنی سیریز میں ہم نے لا الہ الا اللہ کی شرائط پڑھی اور اب ہم الالہ پہ بات کریں گے، یعنی الہ برحق۔ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ توحید کیا ہے کہ سب سے پہلے لا کی تلوار سے تمام الہوں کو کاٹو، تب الہ برحق کی بات سمجھ آئے گی۔ تو الہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک الہ برحق اور دوسرے الہ باطل۔ اور قرآن کریم میں بار بار تمام الہوں کو چھوڑ کر الالہ اللہ کی طرف آنے کو، یکسو ہونے کا حکم دیا گیا ہے۔ دراصل الوہیت جو ہے نا، ہر عیب سے پاک ذات، کامل ذات کے لیے ہوتا ہے، جس کا علم کامل ہو، جس کی قدرت کامل ہو، جس کی رحمت کمال درجے کی ہو، جس کی حکمت کمال درجے کی ہو۔ اور ان تمام خوبیوں کا مالک الالہ صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ تو مانگے تو صرف اسی ذات کامل سے مانگے۔ میرے الہ کی ذات کامل ہے تو اس میں کوئی کمی نہیں، تو پھر میں کیوں کسی اور کی طرف جاؤں؟ تو الالہ کون؟ جو کامل قدرت کا مالک ہے اور صرف اسی کی پرستش کرنی ہے۔ یہ سر جھکے گا تو صرف میرے الہ برحق کے آگے جھکے گا، اور جتنا ہم مالک کی عبادت کے لیے خود کو تیار کریں گے، اللہ ہمارے لیے راستے آسان فرمائے گا۔ دعا کریں خود کہ اللہ میں تیری ویسی عبادت کروں جیسے تو چاہتا ہے، یا اللہ مجھے اپنا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الالہ وہ ذات کہ جب بندہ الہ کے بارے میں سوچے تو حیران رہ جائے، اس کی تخلیق کو دیکھ کے عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے کہ دنگ رہ جاتا ہے انسان۔ الالہ وہ ذات ہے جس کی طرف پناہ لی جاتی ہے، جس کے پاس انتہائی سکون نصیب ہوتا ہے۔ ڈکشنری میں میننگ آتے ہیں، جس طرح وہ بچہ جس کا دودھ چھڑا دیا جائے تو وہ ماں سے لپٹتا ہے بے قراری سے، یا اونٹنی کا وہ بچہ جو ماں کو پاتے ہی شدت شوق سے اس سے چمٹ جائے۔ تو اللہ رب تعالیٰ کی ذات ایک پناہ گاہ ہے، خوف زدہ کو پناہ دینے والا، اسی سے پناہ حاصل کی جاتی ہے۔ وہ ہستی جس کے پاس جا کر سکون ملتا ہے۔ ہر طرح کی تکلیف، پریشانی میں، مصائب میں الالہ کی طرف لپٹتے ہیں انسان، اور جو یہ صفات نہیں رکھتا وہ کیسے الہ ہو سکتا ہے؟ ایسی ہستی کہ جس کے سامنے گڑ گڑائیں تو وہ اپنے بندے کو اس طرح دیکھتا ہے جیسے بچہ شکایت لے کے ماں کی طرف جائے تو وہ اس کو اپنی آغوش محبت میں لے لیتی ہے۔ یہ سب تو ہم نے تجربہ کیا ہوگا سب نے، کہ بعض اوقات ہم بہت تکلیف پریشانی میں ہوتے ہیں اور نماز کے بعد جہاں نماز پہ بیٹھ کے صرف رو لیں، اور رو رو کے صرف زبان سے الفاظ بھی اگر ادا نہ ہو، دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی تکلیف و پریشانی بے قراری کو رکھ دیں، تو اس کے بعد ایک دل کو راحت و سکون نصیب ہو جاتا ہے۔ امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں، الہ وہ ذات ہے جس کے لیے دل انتہا درجے کی محبت رکھتے ہوں۔ الہ وہ ذات ہے جو انتہا درجے کی تعظیم رکھتا ہو، جس کے لیے دل، جس کا اجلال و کرام کرتے ہوں۔ الہ وہ ذات ہے جو انتہا درجے کا، جس کا خوف و رجا رکھی جائے اور اپنے تمام امور اسی سے جوڑتے ہوں۔ تو ان ڈیفینیشنز پہ نا اپنے آپ کو پرکھنے کی ضرورت ہے کہ واقعی میں ہمارا حال کیا ہے۔ انہی کے شاگرد فرماتے ہیں امام ابن القیم رحمہ اللہ، الہ سے مراد وہ ذات جس کی محبت میں دل بے قرار ہوتے ہوں۔ اپنے آپ سے سوال کریں، کیا میرا دل اللہ کی محبت میں بھی بے قرار ہے؟ ہم تو دنیا کی چیزیں پانے کے لیے اور دنیا کی خواہشات میں ہی بے قرار رہتے ہیں۔ مزید فرماتے ہیں ابن القیم، الہ وہ ذات ہے جس کی جلالت و شان سے مرعوب ہو دل۔ پوچھیے اپنے آپ سے، کس سے امپریس ہیں، کس سے امیز ہیں ہم؟ آج دنیا کی ترقی اور ٹیکنالوجی اور سپر پاور سے امیز ہیں، یا امیزڈ بائی اللہ؟ مزید کہتے ہیں، الہ وہ جس کی طرف رجوع کرتے ہوں، اکرام و تعظیم کریں، خشوع و خوف اسی کا محسوس کریں اور امیدیں بھی اسی سے باندھیں۔ تو اپنے دلوں کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے، میرا تعلق میرے الہ سے کیسا ہے؟ کیا واقعی میں الالہ اللہ رب العزت کی ذات ہے میری زندگی میں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ الہ کے اس منصب پر کوئی اور فائز ہو جائے؟
یہ قرآن کریم میں آتا ہے گا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیتے ہیں. تو اپنے آپ سے پوچھنا ہے گا کہ سب سے زیادہ کس سے امپریس ہوں میں، سب سے زیادہ محبت، خوف اور سب سے زیادہ تعظیم میری زندگی میں کس کی ہے. اللہ کا نام لیتے ہوئے میرا کیا حال ہوتا ہے، کیسی طرح بے ادبی سے اللہ میاں کہتی رہتی ہوں. سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 163 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، الہ تمہارا صرف ایک ہی الہ ہے. لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، نہیں کوئی الہ مگر وہی جو رحمان ہے اور رحیم ہے. تو الہ واحد کا لفظ جو ہے قرآن کریم میں 122 بار آیا ہے. سورۃ الطٰہٰ کی آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی الہ نہیں. فاعبدنی، پس میری ہی عبادت کیجئے. تو الہ وہ ذات جس سے دل سب سے زیادہ محبت کرے، مرعوب ہو جس سے سب سے زیادہ خوف رکھا جائے، رجوع کیا جائے، اور اسی کا حکم زندگیوں پہ چلے. کیونکہ الہ وہ ہوتا ہے جو شریعت ساز ہوتا ہے، جس کا حکم چلتا ہے، حکم دینے والا ہوتا ہے. قرآن کریم میں سورۃ النمل میں 5 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے 5 مرتبہ یہ سوال کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی الہ ہے. سورۃ النمل آیت 60 سے 64، جہاں پارہ نمبر 20 کا آغاز ہوتا ہے امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء، یا کون ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو اور اس نے اتارا تمہارے لیے آسمان سے پانی. فَأَنبَتْنَ بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، پھر ساتھ اس کے ہم نے اگائے باغات رونق والے. مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا، نہ تھا تمہارے لیے کہ تم ان درختوں کو اگا سکتے. أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا کوئی الہ ہے اللہ کے ساتھ. بل ہم قوم یعدلون، بلکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے برابر قرار دیتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کون ہے، الہ برحق کون ہے، یہ تو دیکھو کہ جو آسمان و زمین کو پیدا کرے اور اس میں سے پانی نکالے اور پھر اس کے ذریعے پانی کے ذریعے اس نے زندگی رونق بخشی ہے کوئی جو درخت اگا سکے. تو کیسے تم کسی اور کو الہ کا درجہ دے سکتے ہو. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا، یا کون ہے جس نے بنایا زمین کو جائے قرار اور اس نے بنایا اس کے درمیان نہروں کو. یعنی پہلے زمین و آسمان کی تخلیق کی بات ہوئی تھی اور اب اس کو اللہ تعالیٰ نے اس قابل بنایا کہ تمہیں زندگی یہاں ٹھہر سکے. وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، اور اس نے بنایا اس کے لیے پہاڑوں کو، زمین کو جائے قرار بنانے کے لیے اس میں پہاڑ گاڑ دیے، اور پھر اس میں 2 سمندروں کو بنایا اور ان دونوں سمندروں کے درمیان ایک پردہ رکھ دیا. ساتھ ساتھ بھی چل رہے ہیں لیکن ایک پردہ بھی ہے درمیان میں کہ وہ آپس میں ملتے بھی نہیں ہیں. اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا ہے کوئی اللہ کے ساتھ الہ. بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ اکثر ان کے علم ہی نہیں رکھتے. یعنی جس کو بھی تم الہ سمجھ رہے ہو، جس کو اپنے دل میں الہ کا درجہ دے رہے ہو، کیا اس کے اندر یہ صفات ہے، کیا وہ یہ سب کر سکتا ہے. اور یہ تو تھی کائنات کی بات. اب مزید اپنے اوپر آ جاؤ. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، یا کون ہے جو دعا قبول کرتا ہے بے قرار کی جب وہ دعا کرتا ہے اس کو سے، اور پھر وہ تکلیف دور کر دیتا ہے. تکلیف پریشانی میں جب تم مبتلا ہوتے ہو تو سب کچھ، بعض اوقات انسان ایسی جگہ پھنس جاتا ہے کہ سب کچھ بھول جاتا ہے گا اور ایک اللہ کو ہی پکارتا ہے. تو کون اس وقت تمہاری تکلیف دور کرتا ہے. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور وہ بناتا ہے تمہیں جانشین زمین میں. یہ زمین پہ کھڑے ہو کر جو تمہارے اندر اقتدار اور تمہیں یہ خلافت ملی ہے اور سب صلاحیتیں ملی ہیں، کس نے عطا کی ہیں تمہیں. اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا ہے کوئی اللہ کے ساتھ الہ. بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہی سوال آ رہا ہے. قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، کتنا تھوڑا تم نصیحت پکڑتے ہو، کتنا تھوڑا تم اپنے رب اللہ کو یاد کرتے ہو. سوچو تو صحیح. اَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، یا کون ہے جو راہ دکھاتا ہے تمہیں اندھیروں میں خشکی اور سمندر کے. وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور وہ کون ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو خوشخبری کے طور پر اپنی رحمت کے آگے.
اِلٰہٌ مع اللہ، کیا ہے کوئی الہ اللہ کے ساتھ؟ تعالی اللہ عما یشرکون، بہت بلند و برتر اعلیٰ ذات ہے اللہ کی اس سے جو تم اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، یعنی اس کے برابر دوسروں کو لے آتے ہو۔ امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اور یہ کون ہے جو ابتدا کرتا ہے تخلیق کی پھر وہ اعادہ کرے گا اس کا، یعنی تخلیق کی ابتدا کرنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، ورنہ سب نے مل کے دنیا میں جو کچھ بھی کبھی بنایا ہے، انوینٹ کیا، وہ تو کچھ چیزوں کو ملا کر اللہ تعالیٰ کی جوڑ جاڑ کر بنا لیا۔ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور کون ہے جو رزق دیتا ہے تمہیں آسمان سے اور زمین سے؟ آسمان سے بھی تمہیں رزق دیتا ہے اور زمین سے بھی، آسمان سے بارش بھی اترتی ہے کہ زمین پہ جاتی ہے اور زمین سے سبزہ اگتا ہے، اور ایک رزق ہے زمین کا جو انسان کی جسم کو طاقت دیتا ہے، اور ایک رزق آسمان کا ہے جو وہی الہی پہ مبنی ہے، جو انسان کی روح کو طاقت دیتا ہے گا، انسان کے دلوں کو سکون دیتا ہے۔ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا ہے کوئی الہ اللہ کے ساتھ؟ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہہ دیجئے اپنی دلیل لے کر آؤ اگر تم سچے ہو، پروف دو، ثابت کر کے دکھاؤ۔ تو الہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور انسان کے اندر اللہ نے اپنی ضرورت رکھ دی ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ کوئی اس کا دکھ درد سنے، کوئی اس کے معاملات کو سمجھے، کوئی اس کی دلجوئی کرے، اور صرف اللہ ہی کی ذات ان تمام امور کے مالک ہے۔ کوئی شوہر، کوئی بیوی، کوئی ماں، کوئی بہن، کوئی دوست یہ جگہ نہیں لے سکتی۔ تو اللہ کو لفظ الہ کے وسیلے اور اس نام کے ذریعے سے دعا مانگی جا سکتی ہے، جیسے یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں دعا کی تھی، لا الہ الا انت، نہیں کوئی الہ مگر تو ہی، سبحانک، پاک ہے تیری ذات، انی کنت من الظالمین، بے شک میں ظالموں میں سے ہوں۔ اور اس صفت کی وجہ سے اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی۔ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اگر دعا کرتے وقت تمہارے پورے طور پہ حضور قلبی نہ ملے، یعنی دل حاضر نہ ہو، اور اپنی حاجت کو پیش کرنے کا احساس نہ ہو اللہ رب العالمین کے سامنے، عاجزی و انکساری، خشوع، اور دل پر رقت نہ ہو، تو مان لو تم نے مانگا ہی نہیں ہے۔ بندے کو چاہیے کہ اپنے رب کے پاکیزہ ناموں اور صفات کو وسیلہ بنا کر دعا کرے، اور دل میں یہ تمام چیزیں یعنی خشوع اور عاجزی اور دل پہ رقت طاری کرے، تو اللہ تمہاری دعا کبھی رد نہیں کرے گا۔ تو جب الہ سے بندے کا تعلق جڑتا ہے تو انسان اللہ کے عرش کی سائے کی دعائیں کرتا ہے، کیونکہ عرش کے سائے میں جو 7 تخت ہوں گے ان میں سے ایک وہ ہے جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرنے والا، اور الہ کا لفظ جو ہے وہ عبادت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، پرستش۔ حدیث قدسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ابن آدم، میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرا سینہ غنا سے بھر دوں گا، یعنی دولت و بے نیازی سے بھر دوں گا، تیری محتاجی کو تجھ سے دور کر دوں گا، اور اگر تو نے ایسا نہ کیا تو تیرے دونوں ہاتھوں کو محنت و مزدوری سے بھر دوں گا، دن رات مزدوری میں لگا رہے گا لیکن پتہ پوری نہیں پڑے گی، اور تیری بھوک بھی نہیں مٹاؤں گا۔ آج کل جو ہمارا رونا ہے، حالات ایسے ہیں، یہ ہے وہ ہے، پورا نہیں ہوتا، کیا کریں، 2 جابس کریں۔ اصل میں جس کام کے لیے دنیا میں بھیجے گئے تھے اس کام کو، اپنے اس مقصد کو بھولے ہوئے ہیں، تو جو اس مقصد کو بھول جائے گا تو اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے لیے کیا مدد آئے گی؟ تو اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور عبادت میں 2 چیزیں لازمی ہونی چاہیے، ایک اخلاص یعنی خالص اللہ کے لیے کیا جائے وہ عمل، اور دوسرا وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو، یعنی ظاہر اور باطن دونوں میں ٹھیک چیز ہوگی تو ہی قبول ہوگی۔ اور جب ہم واقعی میں اللہ کی عبادت کرنے لگیں تو عبادت میں تکبر سے بچنا ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، میرے بعد ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو قرآن پڑھیں گے لیکن ان کی زبان پر ہی رہے گا، وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، نہ دل پر اثر پہنچے گا اس کا۔ وہ لوگوں سے کہیں گے کہ ہم قاری ہیں، ہم عالم ہیں، ہمارے برابر کوئی دوسرا نہیں، خبردار سن لو، یہ لوگ دوزخ کا ایندھن ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں عبادت کے تکبر، نیکی کے تکبر سے بھی بچائے کہ ہم خود کو بہت اعلیٰ سمجھنے، بہت عبادت گزار سمجھنے لگیں اور باقی سب کو گناہ گار سمجھنے لگیں۔ تو لفظ الہ سے کیا سمجھ میں آیا کہ وہی ذات کامل پرفیکٹ ذات ہے،
اور اسی کی عبادت کرنی ہے، اسی کی پرستش کرنی ہے۔ تو اب مجھے اپنی زندگی کا بہترین وقت کس کو دینا ہے؟ اللہ کو دینا ہے۔ اپنی جوانی نیک کاموں میں گزارنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس امت کی ایوریج جو ایج ہے وہ 60 کے قریب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی عمر 63 تھی، تو اس کو آدھا کر لیں 32، یعنی ہم میں سے اکثر لوگ تو اس ایج کو پہنچ چکے ہیں۔ تو جو ابھی تک نہیں پہنچے ہیں ان کے پاس تو بہترین موقع ہے کہ وہ اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزاریں، اور جو پہنچ چکے ہیں وہ بھی بیٹھے نہ رہیں، انتظار نہ کریں نیکیوں کے لیے کہ بڑھاپے آئے گا تو ہم تب کریں گے، بلکہ اللہ کی طرف شوق و محبت کی ساتھ دوڑ لگائیں، اور اپنی اولادوں کو بھی توحید کی تعلیم دیں، اپنے اللہ سے، اپنے الہ برحق سے تعلق مضبوط کریں، اور صرف اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنے کی عادت ڈالیں۔ ہر نیکی کو خالص اللہ کی رضا کے لیے کریں، اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے پھر طریقے سیکھیں، اور یہ اللہ کی رسی کو، قرآن کو تھامنے سے آتے ہیں، پھر تفرقوں میں نہیں پڑنا ہے ہمیں۔ اپنی عبادت میں خاص طور پہ فرائض کو سب سے زیادہ اہمیت دینی ہے، اور عبادت میں شدت پسندی اور خود پسندی سے بچا جائے، یعنی اتنی شدت اختیار نہیں کرنی خود پہ، اپنی نفس پہ، اور عبادت کی اصل روح کو سمجھنا ہے۔ اصل روح کیا ہے عبادت کی؟ اطاعت، کیونکہ یہ تمام کائنات اللہ کی عبادت میں لگی ہوئی ہے، اور اللہ نے جس کو جو حکم دیا ہے وہ اسی اطاعت میں، اسی میں سر دھنے کیے چلے جا رہا ہے۔ تو ہم نے بھی اپنے الہ کو پہچان کر محبت کے ساتھ اس کی اطاعت و عبادت کرنی ہے، اسی سے پناہ مانگنی ہے، اسی پہ توکل کرنا ہے، اپنے تمام امور اسی کے حوالے کرنے ہیں۔ قرآن کریم میں سورۃ البقرہ میں یعقوب علیہ السلام کی جب وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بچوں کو اس دنیا سے جاتے ہوئے کیا نصیحت کی؟ آیت نمبر 163 میں اللہ آتا ہے کہ جب یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو کہا، اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم، انہوں نے کہا ہم عبادت کریں گے آپ کے الہ کی، و الہ آبائک ابراہیم، اور آپ کے باپ ابراہیم علیہ السلام کے الہ کی، اور اسماعیل اور اسحاق کے الہ کی، و اسماعیل و اسحاق و الہ واحد، اور ایک ہی الہ کی۔ 3 مرتبہ اس آیت میں الہ کا لفظ آیا ہے، الہ کا و الہ آبائک و الہ واحد، اور آخر میں کہا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرما بردار بن کے رہیں گے۔ تو ہم نے بھی الہ واحد اللہ تعالیٰ کی عبادت اطاعت کرنی ہے، اور اسی کا فرما بردار